اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تیسرا پارہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارہ میں دو حصے ہیں، ایک تو بقیہ ہے سورہ بقرہ کا، اور دوسرا جو ہے وہ ابتدا ہے سورہ آل عمران کی۔ تو جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، جو بقیہ ہے، اس میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے یا پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ اس میں دو بڑی آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں دو نبیوں کا ذکر ہوا ہے، اور تیسرا جو موضوع ہے یا تیسری جو بات ہے وہ ہے صدقہ اور سود کا۔ اب اس میں جو دو بڑی آیتیں ہیں، اس میں ایک جو ہے آیت الکرسی ہے، جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اور اس میں جو ہے 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری جو ہے وہ آیت مدائنہ ہے، جو کہ مقدار میں سب سے بڑی ہے، اور اس میں جو ہے تجارت اور قرض کے حوالے سے جو ہے ذکر مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دو نبیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتا کے مشاہدے کی دعا، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک جو ہے موت دے کر پھر زندہ کیا۔ تیسرا جو موضوع بیان ہوا ہے یا تیسری جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ ہے صدقہ اور سود کے متعلق۔ بظاہر جو ہے صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے جو ہے وہ بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے جو ہے گھٹتا ہے۔ تو یہ موضوعات، یہ باتیں جو ہیں اس حصہ میں بیان ہوئی ہے۔ تو جو دوسرا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سے اس کی مناسبت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور اس کے علاوہ انبیاء سابقین سے عہد ہوا ہے۔ تو سورہ بقرہ سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو ہے اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن یعنی نصارہ کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس میں 4 قصے بھی بیان ہوئے ہیں۔ پہلا قصہ جو ہے وہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا جو قصہ ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے، اور تیسرا جو قصہ ہے اس میں جو بیان ہوا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، اور بچپن میں وہ بولتے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اسی پارہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹ ہے اس پر خدا کی لعنت۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی اس بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور آخر پہ جو ہے انبیاء سابقین سے عہد ہوئے، انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ تو یہ ہے خلاصہ تیسرے پارہ کا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم چوتھے پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔